الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانہ فاجتمعوا علیہ ولا تفرقوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں کھانے پینے کے آداب۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ سب سے جو بنیادی ہدایت ہے کھانے پینے کے حوالے سے قرآن مجید کی وہ یہ کہ اسراف نہ کیا جائے، یعنی جتنی انسان کو ضرورت ہے اس حد تک کھائے اور پیے، اس میں ضائع نہ کرے، اس میں اسراف نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ رزق کی ناقدری ہوتی ہے۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے میں ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ کھانے میں جو برکت ملے گی انسان کو، اس کا تعلق کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے سے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے سے، کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں۔ المعجم الاوسط حدیث کی کتاب ہے اور اس میں حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا جو ہے یہ فاقے کو دور کرتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی تعلیم میں ہمارے لیے بہت آسانیاں بھی ہیں اور سعادت مندی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ نفاست ہوگی، کوئی جراثیم وغیرہ نہیں جائیں گے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں گے تو وہ کھانے کی جو چکنائی وغیرہ ہوگی وہ دیگر کسی چیزوں کو، کپڑے کو، لباس وغیرہ کو نہیں لگے گی، تو ہمارا اپنا بھی فائدہ، اور دوسرا یہ کہ سعادت مندی بھی ہے اور کچھ فضل بھی ہیں دنیاوی۔ مثلا جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے فاقہ دور ہوتا ہے، یہ چیزیں فاقے کو دور کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہاتھ دھونے کا رواج کم ہو گیا، بس یہ کہ ٹیشو پیپر یوز کر لیں، ٹھیک ہے، یا کپڑے سے یا ٹاول سے ہاتھ صاف کر لیں، یہ چیزیں آج ہمارے ہاں جو وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ سنت پر عمل کریں گے دنیاوی فوائد بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام سے مشابہت پیدا ہوگی۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب پورے ہاتھ گٹوں تک، پونچھوں تک دھوئے جائیں گے تو یہ پھر فضیلت ملے گی۔ اور اگر یہ تھوڑے سے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس کھانے کے لیے جتنا حصہ استعمال ہونا ہے، ٹھیک ہے، اتنا حصہ دھوئیں گے، اگر اتنا حصہ دھوئیں گے تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، حدیث میں اس بات کی تلقین آئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کنز العمال کی روایت، اور مسند ابو یعلا میں بھی روایت موجود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غلام اور بندے کی طرح کھانا کھاتا ہوں، اور میں ایک غلام اور بندے کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یعنی اسلام عاجزی مطلوب ہے اسلام کو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ایون یہ کہ کھانا کھانا بھی ہو تو وہاں پر بھی عاجزی جو وہ جھلکنی چاہیے، عاجزی جو وہاں پر بھی نظر آنی چاہیے۔ پھر کھانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، بعض اس میں سے مسنون طریقے ہیں اور بعض مستحب طریقے ہیں جو کہ علماء کرام نے اپنی کتب میں بیان کیے، جیسا کہ مفتی رضوان صاحب نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 16 پہ مختلف طریقے بیان کیے، اس میں سے بعض طریقے مسنون اور بعض مستحب ہے۔ مثلا دو زانو بیٹھ کر کھانا کھانا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ تورک بیٹھ کر، یعنی جیسے خواتین جب وہ قادے کے اندر بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں پاؤں کو جب وہ دائیں طرف نکال کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ دائیں گھٹنا جب وہ کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں جب وہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اکڑوں بیٹھا جائے، ٹھیک ہے۔ بعض
احادیث سے یہ طریقہ اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی ثابت ہے، جس میں یہ کہ دونوں پاؤں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو دونوں لیگز ہیں وہ کھڑی ہوتی ہے، پاؤں جب وہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں لیگز جب وہ کھڑی بھی ہوتی ہیں، اکڑوں بیٹھنا، اس طرح جو وہ بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ پھر یہ کہ ٹیک لگا کر کھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ممانعت جو وہ حرام والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ عاجزی کے برعکس معاملہ ہے اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر جو وہ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تو اگر کوئی بیمار ہو، کوئی پریشانی کے اندر ہو، کہ کوئی جسمانی مسئلہ ہے کہ ٹیک لگانا ضروری ہو تو وہ کھا سکتا ہے، علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک معروف دعا جو چلی آ رہی ہے لیکن کتب حدیث میں نہیں پائی جاتی کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ جو دعا معروف ہو گئی ہے یہ حدیث کی کتب میں نہیں پائی جاتی۔ اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب مجموعہ اوراد و وظائف میں لکھا ہے، اور مفتی رضوان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کھانے پینے کے آداب میں، ٹھیک ہے۔ جو صحیح دعا ہے جو احادیث کی کتب میں صحیح بخاری میں موجود ہے وہ ہے بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے الفاظ احادیث کی کتب میں نہیں ہیں۔ البتہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ والی دعا بھی اگر پڑھ لیتا ہے غیر مسنون سمجھتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو مسنون اسے نہ سمجھا جائے۔ مسنون دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و برکت اللہ، یہ مسنون دعا ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے کو شیطان جو وہ اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اور اس کھانے کے اوپر شیطان جو اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو دین کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دوبارہ آپ کے سامنے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے کو شیطان جو وہ اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ پھر کھانے سے انسان کو ظاہری بات ہے نہ جسمانی فائدے حاصل ہوں گے اور الٹا نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں جب وہ رات گزارنا مشکل ہے، اور جب وہ کھانے پر بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تو یہاں کھانے پر بھی پابندی لگ گئی۔ دیکھیے یہ دین کی تعلیمات کی برکات ہے، یہ دین کی تعلیمات کی برکات ہے۔ دین پر چلیں گے تو فائدے ہی فائدے۔ دوبارہ آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تو رات گزارنا مشکل، اور جب وہ کھانے پر بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تو یہاں پر کھانے پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے کے شروع میں بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ الفاظ پڑھ لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی میں نے اللہ کے نام سے وہ آغاز کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ شیطانی حرکات ہیں، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں ماڈرن ٹرینڈ بتلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ بائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے جب وہ پیا جائے، بائیں ہاتھ میں فوک جب وہ پکڑا جائے، اور دائیں ہاتھ میں جب وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، برگر ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، وہ دائیں ہاتھ میں، پانی ہے، مشروب ہے، کولڈ ڈرنک ہے، وہ بائیں ہاتھ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطنت ہے، یہ شیطان کا طریقہ، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ رب العالمین کی تعلیم نہیں ہے۔ رب العالمین کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور دائیں ہاتھ سے پیا جائے۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابواب الاطعمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ کو اختیار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لینا اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینا کسی کو، یہ شیطنت ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، کوئی چیز پئیں تو دائیں ہاتھ سے پئیں، یعنی اگر ہاتھ میں لقمہ اور پانی پینا ہے تو اس لقمے کو منہ میں ڈال لیں، یا روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی ہے ہاتھ میں تو اسے رکھ دیں اور پھر دائیں ہاتھ سے ایک گلاس اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ دائیں ہاتھ میں اگر ہم نے روٹی پکڑی ہوئی ہے تو بائیں ہاتھ سے پانی پی لیں، نہیں، اس روٹی کو ہم رکھیں ٹھیک ہے پلیٹ کے اندر اور پھر دائیں ہاتھ سے گلاس کو اٹھائیں اور دائیں ہاتھ سے پئیں۔ تو یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، کوئی چیز لے گا تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے اور کسی کو دے گا تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے۔ سودا بھی اگر ہمیں لینا ہو تو وہ بھی کیا کریں کہ دائیں ہاتھ سے لیں، پیسے بھی دینے ہوں تو دائیں ہاتھ سے دے، یہ نہیں کہ سودا تو دائیں ہاتھ سے لے لیا اور پیسے ہم بائیں ہاتھ سے پکڑا رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بتلایا ہوا ہے، دین کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہر کام کے وقت شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے اس لقمے کو نہ چھوڑے، اور پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں خاص برکت ہے۔ بہت ہی خوبصورت تعلیم یہاں پر اس حدیث میں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت ہوتا ہے، ایون یہ کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے نا، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس لقمے کو صاف کر کے کھا لو۔ اگر تو دسترخوان صاف ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے، اگر جس جگہ کھایا جا رہا ہے ڈائننگ ٹیبل ہے یا دسترخوان ہے، بہتر تو یہ کہ نیچے بیٹھ کر کھائیں تو سنت کا مزید اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو اگر دسترخوان گندا ہے تو اسے جو وہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ صاف دسترخوان پر کھائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ گندا ہو، کوئی گندگی اس پر لگی تو اس لقمے کو صاف کر کے پھر کھا لیا جائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لو، انسان نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آج ہم کس چیز کے متلاشی ہیں؟ آج ہر مسلمان برکت کا متلاشی ہے کہ برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی۔ تو برکت کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں ٹھیک ہے۔ برکت کا ایک تعلق انگلیوں کو چاٹنے سے بھی ہے، برکت کا ایک تعلق پلیٹ کو صاف کرنے سے بھی ہے ٹھیک ہے، پلیٹ کو مکمل صاف کرنے سے بھی برکت کا تعلق ہے۔ برکت کا تعلق گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے اٹھا کر کھانے سے بھی برکت کا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ۔ مشکات کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے ہمیں مل جل کر کھانا کھانے کی تعلیم دی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آدمیوں کے ساتھ مل کر کھانا جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتا ہے، کہ گھر کے افراد ہیں تو مل کر کھانا کھائیں، ایک وقت طے کر لیں، اس میں سب افراد مل کر بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایک بندہ الگ کھا رہا ہے، پھر دوسرا بندہ الگ کھا رہا ہے، پھر تیسرا کھا رہا ہے، پھر چوتھا کھا رہا ہے۔ ایک وقت طے کر لیں، گھر کے تمام افراد ایک جگہ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر مل کر کھانا کھائیں، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ بات وہی ہے جو آج ہم برکت
کو تلاش کر رہے ہیں تو برکت یہاں پر رکھی ہوئی ہے. برکت کا تعلق ان اعمال کے ساتھ ہے جن کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں اجتماعیت اختیار کرو اور علیحدگی اختیار نہ کرو. آج ہم علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں، اجتماعیت کو آج ہم نے چھوڑ دیا. حدیث مبارکہ زاد المعاد میں بھی ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے سے منع فرمایا ماں سوائے دوپہر کے کھانے کے. دوپہر کے کھانے کے علاوہ دیگر جو کھانے کے اوقات ہیں اس میں سونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. البتہ یہ کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سونا یہ مسنون ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے یہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جب وہ سات یعنی 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یعنی کافر جب وہ پیٹ بھر کر اور گنجائش سے زیادہ کھائے گا، مومن کیا کرے گا؟ تھوڑا کھائے گا. جیسا کہ آتا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصے کو کھانے سے بھرا جائے، ایک حصے میں کھانا ڈالا جائے، دوسرے میں پانی ڈالا جائے اور تیسرے میں ہوا کے لیے خالی رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو مومن تھوڑا کھانا کھائے گا، اور جو وہ کافر جو وہ 7 آنتوں میں کھائے گا، ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ کھانا کھائے گا. تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں بھی کھائے گا تو مناسب مقدار میں کھائے گا، اگر کہیں دعوت میں جائے گا تو وہاں پر بھی مناسب مقدار میں کھائے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جو وہ جلدی آتا ہے. یعنی رات کا کھانا جو وہ ضرور کھانا چاہیے، بے شک تھوڑا ہی کھائیں، کم کھائیں، لیکن کھانا چاہیے. اگر رات کا کھانا نہ کھائیں تو وہ عادت بنا لیں تو اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، کمزوری جلدی آتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے میں مکھی گر جائے، تو کھانے میں مکھی گری ہے تو ایک پر مکھی کا شوربے کے اندر ہے تو دوسرا پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے ڈبو لیا جائے، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں جب وہ گندگی ہوتی ہے تو دوسرے میں شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک میں بیماری ہے اس کے ایک پر میں تو دوسرے میں شفا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ طبیعت مانتی ہے تو کھا لیجیے، اگر طبیعت نہیں مانتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، ورنہ اسے چھوڑ دیتے. تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اگر کوئی گھر میں کھانے میں ایسی چیز پکی ہوئی ہے کہ جو اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو اس میں عیب نہ نکالیں کہ ٹنڈے ایسے ہوتے ہیں، ٹنڈے ویسے ہوتے ہیں، گوبھی ایسے ہوتی ہے اور بینگن ایسے ہوتے ہیں. تو کھانے میں عیب نکالنا درست نہیں ہے. اگر پسند نہیں ہے تو بندہ نہ کھائے، کوئی اور چیز کھا لے، کوئی اور چیز لے لے، لیکن کھانے میں عیب نکالنا درست نہیں. پھر یہ کہ اگر کہیں پر انسان دعوت طعام میں گیا ہے، کسی نے کھانا کھلایا ہے، تو کھانے کے بعد جب وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم، جو کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعا مہمان کے لیے کرنے والی وہ میں پڑھ رہا ہوں. جو مہمان کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو کھانا کھلانے والا ہے، جس نے کھانا کھلایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو میزبان ہے اس کے لیے دعا جو کرنے والی ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو بھی اسے پلا. دوبارہ پڑھ رہا ہوں دعا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو بھی اسے پلا. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اگر وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، کوڑی کا مرض ہے یا کوئی بھی کسی بھی مرض میں ہے، وبائی امراض میں ہے، کرونا وغیرہ، تو ایسے موقع پر بھی جو ہے نا دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دعا آئی ہے، وارد ہوئی حدیث کی کتاب میں، بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علی اللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر جو وہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں اس کھانے کا آغاز کر رہا ہوں. دعا دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علی اللہ. تو اس دعا کا اتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس بیماری سے، اس بیماری کے جو اثرات ہیں اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک دعا آئی ہے، اور اس دعا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے تو اگر اس کھانے میں بالفرض زہر بھی ہوگا تو وہ کھانا انسان کو ضرر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ایک عام دعا ہے جو بہت معروف ہے، جو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو وہ مسائب، پریشانیوں اور نقصان سے بچاتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وہ مختلف دعا ہے، وہ عمومی نقصانات سے بچانے کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے، عمومی نقصانات سے بچنے کے لیے وہ دعا ہے۔ اور یہ جو دعا بھی میں نے پڑھی ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اس دعا کا تعلق ہے کھانے پینے کے جو نقصانات ہیں، ایون یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ زہر بھی ہوگا تو وہ بھی زہر انسان کو اثر نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ انسان نے یہ دعا پڑھی ہوگی۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا کیا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو معذرت کے ساتھ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس دعا کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ جب وہ بیماریوں، جو کھانے کے اندر ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اسٹومک پرابلمس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ موشن وغیرہ کا ہو جانا، دیگر پیٹ کے امراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کھا پی لیتے ہیں تو اس سے جو وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اس دعا کا آپ اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے پانی کے پینے کے بعد بھی دعا ہے جو احادیث کی کتب میں آئی ہے۔ ابو نعیم فی الحلیہ حدیث کی کتاب ہے، اسی طریقے سے جامع الصغیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا وارد ہوئی ہے کہ پانی پینے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ اور وہ دعا کیا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اس دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اس پانی کو جب وہ میٹھا بنایا ہے اپنی رحمت سے، اور اس پانی کو جب وہ کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری ناشکریوں کو، ٹھیک ہے، ہمارا دین کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پانی کو میٹھا بنایا۔ دوبارہ اس حدیث کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانی پینے کے بعد جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ کہ تمام شکر، تمام تعریف اس ہستی کے لیے جس نے اپنی رحمت سے اس پانی کو میٹھا بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا جب وہ 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا جب وہ 8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پس تم جب وہ مل کر کھانا کھایا کرو اور علیحدہ نہ کھانا کھایا کرو۔ یہاں جو بات آئی اس حدیث میں 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ گھر میں 4 افراد کھانے والے ہیں تو 2 کا کھانا بنایا جائے، یا 4 مہمان آ رہے ہیں تو 2 کا کھانا جب وہ بنایا جائے یا باہر سے لایا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کھانا کھانے والے 2 افراد تھے، آپ نے 2 کا کھانا بنایا، اور ایک جو ان کے ساتھ ایکسٹرا مہمان آ گیا، ایک زائد بندہ آ گیا، ایک ڈرائیور آ گیا، یا ایک اور اضافی بندہ آ گیا، یا 2 اور اضافی بندے آ گئے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انہیں کہیں جی اب بیٹھے ہم ذرا جنا کڑھائی دوبارہ 2 بندوں کی اور بنے گی تو پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ، تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 آدمیوں کے کھانا جو وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اور برکت اس میں اتنی پیدا کر دیں گے کہ 4 کے لیے کافی ہو جائے گا، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 مہمان آ رہے ہیں تو 4 کا کھانا بنایا جائے، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کھانے کے آداب ہم نے دیکھے، تو اس میں ہم نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں، اور یہ برکت کا ذریعہ، اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔
اور پھر اگلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ کھانا سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے اللہ تعالیٰ فاقے کو دور کرتے ہیں، فاقہ اس سے دور ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، گویا کہ ہماری جب وہ ایک مناسبت اور ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو فضیلت حاصل ہوگی، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پورا ہاتھ جب دھوئیں گے پیٹوں تک تب یہ فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں حاصل ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عاجزی کے ساتھ کھانا کھایا جائے، ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، ہاں اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، بیماری ہو تو ٹیک لگا کر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ پھر کھانے کے لیے بیٹھنے کے ہم نے دیکھے کہ مختلف طریقے ہیں، کچھ مسنون ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ دو زانو بیٹھ کر، جیسے مرد قعدے کے اندر بیٹھتے ہیں اس طرح کھانا کھانا بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تورک بیٹھنا جیسے خواتین بیٹھتی ہیں، یعنی دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں کی پشت کے اوپر بیٹھنا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح دایاں گھٹنا جو کھڑا رکھنا اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھانا بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے یا بسم اللہ و برکت اللہ کے الفاظ پڑھے جائیں، اللہ کے الفاظ جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی ہوئی ہو تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو شخص اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں رات گزارنا مشکل ہے، اور کھانے پر وہ بسم اللہ بھی پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اب کھانے کے اوپر بھی ہمارے لیے پابندی لگ گئی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کھانے کے آغاز میں اگر ہم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے یا بسم اللہ و برکت اللہ کے الفاظ پڑھنا بھول گئے تو پھر ہم جب بھی یاد آئے تو ہم پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے ہی مشروب وغیرہ پینا چاہیے۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ شیطنت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام ہر چیز کے حوالے سے، کوئی چیز لینی ہو تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے، کوئی دینی ہو تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے، مسجد میں داخل ہونا ہو تو پہلا دایاں قدم، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے دایاں قدم، بازار میں داخل ہونا ہو تو پہلے دایاں قدم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اصحاب الیمین اور اعمال نامہ بھی کس میں ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں۔ تو جب یہ دائیں کی ہر وقت دائیں 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 کی پریکٹس ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دائیں لوگوں کے ساتھ، اصحاب الیمین کے ساتھ شامل فرمائیں گے، اور آخرت میں اعمال نامہ بھی ہمیں دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی جب اگر جو وہ شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو، حتیٰ یہ کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لو، اور تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ کھانے میں پھونک مارنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چند آدمیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا یہ برکت کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعیت کو کھانا کھانے میں جب وہ کی تلقین کی گئی ہے اور علیحدگی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی تلقین کی گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر کھانوں کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ مومن جب وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جب وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کھانے کی کسی چیز میں جب وہ عیب جب وہ نہ نکالا جائے، اور اگر کہیں پر کھانا کھایا ہے تو مہمان کے لیے بھی دعا کی جائے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اور اگر جو وہ جمع میں لوگ ہیں، اس حدیث کو آپ جمع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کوڑی کے مرض میں یا دیگر امراض میں یا کرونا وغیرہ دیگر امراض میں، تو دعا کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو وہ اس شخص کی بیماری سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بسم اللہ سے ختم باللہ وتوکلا علی اللہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کھانے میں اگر زہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اگر ایک دعا پڑھ لی جائے تو ہر جب وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ جو وہ کھانے کے ضرر سے جو وہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کھانے کی جو ضرر ہے، اسٹومک پرابلمس وغیرہ جو ہیں اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو کم آدمیوں کا جب وہ اتفاقاً
مہمان زیادہ ہو جائیں، جتنے بتلائے گئے تھے اس سے زیادہ ہو جائیں تو کم آدمیوں کا کھانا زیادہ کے لیے کفایت کر دیتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ 2 آدمیوں کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 آدمیوں کے لیے کفایت کر دیتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا جو وہ 8 آدمیوں کے لیے کفایت کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے کھانے میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کھانے کے آداب کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو ساری احادیث میں برکات اللہ تعالیٰ نے بیان کی انہیں ہمیں جو وہ اختیار کرنے کی، اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔